میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتار، رہے ہر گھڑی گرفتار۔ غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن دشوار گزار گھاٹیوں سے تم میں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا کروڑ احسان کہ آج علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں۔ ہمارا علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا کس قدر باعث فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی طلب علم میں نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اس کی معیشت میں برکت ہوتی ہے اور اس کا رزق کم نہیں ہوتا۔ جو شخص علم دین کے لیے گھر سے نکلنے والا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے برکت ہوتی ہے اور اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لڑکا طلب علم اور عبادت میں نشو و نما پاتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اپنی اسی حالت پر ثابت قدم رہتا ہے کہ طلب علم اور عبادت میں لگا ہوا ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اسے 70 صدیقین کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے عقائد میں داخل ہیں، ہمارے بنیادی مسائل میں شامل ہیں، جن کا حاصل کرنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے چند تمہیدی کلمات پہلے عرض کرتا ہوں۔ حکم شرعی یہ ہے کہ ہر شخص پر اس کی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ ہر شخص پر اس کی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔
مثلا ہر مسلمان پر نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے. جو شخص جس پر روزہ فرض ہے اس پر روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہے. جس شخص پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض. جس پر حج فرض ہو اس پر حج کا طریقہ، حج کے مسائل سیکھنا فرض. تو جیسے عبادات کے اندر جس شے کے ساتھ آدمی کا واسطہ اور تعلق ہے اس کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح تجارت، کاروبار، ملازمت اور اس سے متعلقہ چیزوں کا سیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارا اکثر و بیشتر ان اشیاء کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ رابطہ اور تعلق رہتا ہے. تو جو شخص کاروبار کرنے والا ہے اس پر کاروبار کے مسائل سیکھنا فرض ہے. جو شرکت کا کاروبار کرتا ہے اس پر شرکت کے مسائل سیکھنا فرض. جو صرف پیسے دے کر دوسرے سے کام کرواتا ہے اس پر اس کے مسائل سیکھنا فرض. اسی طرح جو ملازمت کرتا ہے اس پر اجارے کے مسائل سیکھنا فرض. جو دوسروں سے ملازمت کرواتا ہے تو اجیروں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور ان کا وظیفہ، ان کی تنخواہ کس طرح وقت پر ادا کرنی چاہیے، ان مسائل کا جاننا ضروری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض. اس کی وضاحت میں ایک اور حدیث مبارک میں ہے، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ یہ کہ آدمی نماز، روزہ، حرام، حدود اور احکام کو جانے. نماز، روزہ، حرام، حدود اور احکام کو جانے. اس حدیث مبارک کی شرح بیان کرتے ہوئے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفقیہ والمتفقہ میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کے مسائل سیکھے جس پر وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتا. ہر شخص اپنی موجودہ حالت کے مسائل سیکھے. جو آدمی جس حالت میں ہے، جس کاروبار میں ہے، جس عمل میں ہے، جس عبادت میں ہے، جس فعل میں ہے، اس عبادت، اس فعل اور اس شے کے مسائل سیکھنا یہ ہر آدمی پر فرض ہے. تو الحمدللہ ہم یہاں پر تجارت کے مسائل سیکھنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دعوت اسلامی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ ہم دنیا بھر کے کورس کرتے ہیں، دنیا بھر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، نت نئے علوم سیکھتے ہیں، مگر علم دین سیکھنے کی طرف ہمارا رجحان کتنا ہے اسے ہم سب جانتے ہیں. علم دین سیکھنے کے لیے ہمیں کتنی تڑپ اور ہم اس کی کتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اس کا ہمیں علم. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر تقریباً ہر شعبے کے حوالے سے علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ موجود ہے. عقائد کا معاملہ ہے، عبادات کا معاملہ ہے، معاملات کا ہے، تجارت کا ہے، گھریلو مسائل ہیں، گھر کے معاملات ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں. ان تمام کے بارے میں بیانات مدنی قافلوں میں، مدنی انعامات میں جن کتابوں کے مطالعہ کا کہا گیا، المدینۃ العلمیہ سے جو کتابیں چھپتی ہیں، امیر اہل سنت کی جو تصنیفات ہیں، ان میں زندگی کے اکثر و بیشتر معاملات پر ہمیں معلومات مل جاتی ہیں. تو الحمدللہ اسی سلسلے کے اندر دعوت اسلامی کی جو خدمات ہیں، دعوت اسلامی کے جو کارنامے ہیں، وہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں سے ہر موضوع پر
ہمارے باقاعدہ مدنی چینل پر سلسلے بھی موجود، الحمدللہ امیر اہل سنت کی تصنیفات بھی موجود، نماز کے مسائل پر، روزے کے مسائل پر، حج کے مسائل پر اور زکوٰۃ، چندے، صدقات، ان مسائل کے اوپر بھی الحمدللہ امیر اہل سنت کی تصنیفات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اجارے کے مسائل، ملازمت کے مسائل، ان کے بارے میں امیر اہل سنت کے رسائل موجود ہیں۔ تو دعوت اسلامی ہمیں ہمارے زندگی کے معاملات میں شرعی اعتبار سے خود کفیل کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ تو امیر اہل سنت کی دی ہوئی سوچ اور ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں، ہمارے بڑوں کی دی ہوئی سوچ کی وجہ سے یہ ذہن بنا کہ ہمارا ایک بہت بڑا سلسلہ تجارت کا، جس کے ساتھ زندگی میں ہر آدمی کو تعلق ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اگر کاروبار نہیں کرتا تو کم از کم خریدتا تو ضرور ہے۔ ایسا دنیا کے اندر نہیں ملے گا کہ جو خریدنے والا نہ ہو، بیچنے والا، کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا، یہ افراد تو چلو ایک مخصوص تعداد میں ہوں گے، لیکن خریدنے والا تو ہر شخص، ایسا شخص ہوگا ہی نہیں کہ جس کو خریدنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مرد و عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، سب خریداری کے اندر تو لازمی بات ہے کہ اس سے متعلق ہوتے ہی۔ اور جو شخص خود نہیں خریدتا وہ دوسرے کو وکیل بناتا ہوگا کہ کوئی آدمی سیٹ ہے یا کوئی گھر سے باہر نہیں جاتا یا مارکیٹ جانے کا اس کا رجحان نہیں ہے تو وہ دوسرے کو ضرور بھیجتا ہوگا کہ میرے لیے فلاں چیز خرید کے لے آؤ، مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے، فلاں کی ضرورت ہے، یہ چیز لے آؤ، وہ چیز لے آؤ۔ تو اب یہ ایک شرعی شعبہ دوسرا وکالت کے مسائل کہ یہ ہم نے دوسرے کو وکیل بنایا، اور اگر وکیل نہیں بنایا تو دوسرے کو ہم نے اپنا قاصد بنایا۔ تو بہرحال تجارت کا شعبہ ایسا ہے کہ یا تو ہم کسی شے کو بیچنے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور اگر بیچنے کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے تو خریدنے کے ساتھ ہمارا تعلق ضرور، اور بذات خود نہیں خریدتے تو دوسرے کو وکیل بنا کے ہم ضرور بیچتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے یہ جو کورس ڈیزائن کیا گیا ہے، اس میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلے نمبر پر تو ہم یہاں پر حاضر ہیں، ہمیں اپنی نیت خالص اللہ عز و جل کی رضا اور اس کی خوشنودی کی کرنی چاہیے۔ اس کورس کرنے کے اندر ہم کیا کیا نیتیں کر سکتے ہیں؟ نیتوں سے ذوق اور شوق رکھنے والے اسلامی بھائی اپنے حساب سے بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں۔ چند بنیادی نیتیں کہ جو بطور خاص ہمارے اس کورس کے ساتھ متعلق ہیں اور بالکل نمایاں ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی نیت کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کریں گے، اور جو علم دین کے فضائل قرآن و احادیث میں بیان ہوئے ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مزید یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ ہم تجارت، خرید و فروخت کے شرعی مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم تجارت کے، خرید و فروخت کے شرعی مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ 3، ناجائز طریقہ تجارت سے بچنے کی کوشش کریں گے، ناجائز طریقہ تجارت سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ 4، تجارت کے شرعی مسائل سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں گے، تجارت کے شرعی مسائل سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ زندگی میں جو ہم سے ناجائز کاروبار ہوا، کاروبار میں جو ہم نے ناجائز طریقہ اختیار کیا، اس سے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ شریعت کے مطابق ہر کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ زندگی میں ہم سے جو ناجائز طریقہ جانتے بوجھتے یا لا علمی میں ہوا اس سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی بھر شریعت کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے اپنے کاروبار
کی شرعی تفتیش اہل سنت کے دارالافتاؤں سے کروائیں گے. اپنے اپنے کاروبار کی شرعی تفتیش، شرعی اسکیننگ ہم دارالافتاؤں سے کروائیں گے، تاکہ ہمارے کاروبار میں جو ناجائز امر ہے، جو ناجائز صورت ہے، وہ ہمیں معلوم ہو اور ہم اس سے بچ سکیں. تو یہ چند بنیادی نیتیں، اور ہماری جو نیت اس تجارت کورس کی ہے کہ ہمارے تاجر بھائی حرام کاروبار سے بچ جائیں، ہمارے تاجر بھائیوں کی آخرت بہتر ہو جائے، اور ہمارے اسلامی بھائیوں کا تجارت کے حوالے سے شرعی مسائل سیکھنے کا، شرعی مسائل پوچھنے کا ذہن بن جائے. تو ہمارے اسلامی بھائی تجارت کے حوالے سے اپنی آخرت کی فکر کریں، تجارت کے حوالے سے شرعی مسائل پر عمل کی کوشش کریں، اور تجارت سے متعلقہ شرعی مسائل سیکھنے کا ذہن بنائیں. شرعی احکام کی بنیادی طور پر 5 قسمیں ہیں. شرعی احکام کی بنیادی طور پر 5 قسمیں ہیں. یہ وہ قسمیں ہیں کہ جن سے متعلق ہر اسلامی بھائی کا، ہر مسلمان کا جاننا ضروری ہے. کہ وہ 5 قسم کے مسائل ہیں کہ جن سے متعلق ہمیں معلومات ہونا نہایت ہی ضروری ہے. نمبر 1، پہلے نمبر پر عقائد سے متعلقہ شرعی احکام. ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ کی کتابوں کے بارے میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ کے رسولوں کے بارے میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے قبر و حشر کے بارے میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے دیگر ادیان کے بارے میں. یہ وہ بنیادی چیزیں کہ جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض، کہ عقیدے کے اندر اگر خرابی ہے تو پھر کسی شے کی درستی اس بگاڑ کو ختم نہیں کر سکتی. اگر عقیدہ خراب ہے تو سب کچھ خراب. تو ہمارا کیا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، قبر و حشر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ان مسائل کا جاننا ہمارے اوپر فرض. اور اسی کی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے درمیان بہت سارے لوگوں کی زبانوں پر کفریات جاری ہیں، کفریہ ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، کفریہ جملے زبانوں پر جاری ہیں، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عقائد سے متعلق جو شرعی احکام ہم پر جاننا ضروری ہے، عام طور پر ہم اس سے غافل ہوتے ہیں، اس سے لا علم ہوتے ہیں. تو پہلی قسم ان مسائل کی کہ جن کا جاننا ہمارے اوپر ضروری ہے وہ عقائد سے متعلقہ ہے. دوسرے احکام، دوسری قسم ہے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ تمام چیزیں کہ جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، ان کے مسائل جاننا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے. اس بات کو بھی ہر کوئی سمجھتا ہے کہ نماز کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے. نماز کے مسائل نہیں آئیں گے تو نماز صحیح طریقے سے پڑھ ہی نہیں سکتے. فرائض کا علم نہیں ہے تو فرض چھوٹ جائے گا، واجب کا علم نہیں ہے تو واجب چھوٹ جائے گا. نواقض، نماز توڑنے والی چیزوں کا علم نہیں ہے تو کوئی ایسے فعل کا ارتکاب کر لیں گے جس سے نماز ٹوٹ جائے گی. جیسے عمل کثیر ہے کہ نماز کے اندر جو ہے وہ کبھی ہاتھ جو ہے وہ سر پر ہے تو کبھی پاؤں کی طرف ہے تو کبھی بدن کی طرف ہے، کبھی سینے کی طرف ہے، کبھی کمر کی طرف ہے. نماز کی حالت میں جیب سے موبائل نکالا، اس کو بند کیا، اور اس طرح کے بہت سارے کام کے جو نماز کے اندر کرتے رہتے ہیں. کپڑوں سے کھیلتے رہتے ہیں، امامے سے کھیلتے رہتے ہیں، ٹوپی سے کھیلتے رہتے ہیں، بالوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، بدن پہ کھجلاتے رہتے ہیں. تو اب 3 مرتبہ یا اس سے زائد اگر ایک رکن کے اندر حرکت کی، اپنے ہاتھ کو حرکت دی تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو وہ چیزیں کہ جو نماز کو توڑ دیتی ہیں تو ان کا علم نہیں ہے تو ان کا ارتکاب کر لیں گے. نماز کے اندر جو مکروہات تحریمیہ ہیں، جو مکروہ تحریمی افعال ہیں، ان کا علم نہیں ہوگا تو نماز کے اندر مکروہ تحریمی کر لیں گے. نماز ہماری دوبارہ پڑھنا ہم پہ ضروری ہو جائے گا، ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا. تو اس طرح نماز کے مسائل. اسی طرح روزے کے مسائل معلوم نہیں ہیں. اذان ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں، اذان کا آخری جملہ ختم ہوگا تو پھر جو ہے وہ روزہ شروع ہوگا. تو یہ بھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے. حج کے مسائل، اس کا تو حال ہی کوئی نہیں. جو حج کرنے کے لیے جانے والے ہیں، جنہوں نے حج کی ہے، تو خود ان کو اپنی حالت کا بھی کچھ علم ہوگا، کچھ وہاں پر دوسرے لوگوں کی حالت کا علم ہوگا کہ حج کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا حج کے فرائض کتنے ہیں. تو شاید اگر حاجیوں کا انٹرویو لے لیا جائے تو اکثر و بیشتر کی حالت یہی نکلے گی کہ پتہ ہی نہیں ہوگا. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات،
یہ مسائل کی وہ دوسری قسم ہے کہ جس کے بارے میں عام طور پر لا علمی اور غفلت کا لوگ شکار ہیں، جن کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ پہلے نمبر پہ عقائد، دوسرے نمبر پہ عبادات، تیسرے نمبر پر معاملات۔ معاملات سے مراد وہ ہے کہ جو دو افراد کے درمیان کوئی کام ہوتا ہے، جیسے یہ تجارت کہ یہ دو افراد کے درمیان یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی جگہ ملازمت کرتا ہے تو ایک اس کا آجر ہے، یہ اس کا اجیر ہے۔ تو ملازمت کے مسائل، تجارت کے مسائل، یہ وہ تیسری قسم ہے کہ جس کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے لیے ضروری۔ اب اس میں ایک بات جس کو تقریباً سب جانتے ہیں کہ عقائد اور عبادات، ان کے مسائل سیکھنا چاہیے، یہ تو تقریباً بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے مسائل سیکھنا چاہیے، نہ سیکھیں یہ بے عملی ہے، لیکن اتنا علم ہوتا ہے کہ ان کے مسائل ہمیں سیکھنا ہیں۔ لیکن معاملات کے مسائل کہ ماں باپ کے اولاد پر حقوق ہیں، اولاد کے ماں باپ پر حقوق ہیں، تجارت کے اندر کچھ شرعی احکام ہوتے، شرکت کرنے کا کوئی شرعی طریقہ بھی ہے، مداربت کرنے کا کوئی شرعی طریقہ بھی ہے، ملازمت کے اندر شرعی احکام بھی ہیں، سرکاری نوکری یا پرائیویٹ نوکری کے اندر بھی اللہ رسول کے احکام موجود ہیں۔ ان مسائل سے تو ایسی لا علمی اور ایسی غفلت ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں شرعی احکام بھی ہیں، ان کے بارے میں شرعی احکام بھی ہیں، اس کا بھی علم نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم کہ ہمارا دین کامل ہے، تو پھر ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارا کامل دین تجارت کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتائے گا، ہمارا کامل دین ملازمت کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتائے گا، ہمارا کامل دین ہمارے معاملات کے بارے میں ہمارے لیے کوئی رہنمائی نہیں رکھتا، تو وہ دین کامل کیسا ہے، وہ مکمل دین کیسا ہے، وہ عالمگیر دین کیسا ہے، وہ جہانگیر دین کیسا ہے؟ تو عالمگیر دین، کامل دین، مکمل دین اسی صورت میں ہے کہ جب ہماری تجارت، ہمارے معاملات اور ہماری ملازمت کے بارے میں شرعی مسائل بھی اس میں موجود ہوں۔ تو تیسری وہ صورت کہ جس کے شرعی مسائل سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے وہ ہے معاملات۔ چوتھی صورت جن کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے وہ ہے اخلاقیات سے متعلق، اخلاقیات کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ اخلاقیات سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت سے پہلے یوں سمجھ لیں کہ اخلاقیات کی دو قسمیں، اخلاق، اچھے اخلاق، اخلاق برے اخلاق۔ اچھے اخلاق صبر، شکر، اللہ پر توکل کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کے اوپر حسن ظن رکھنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کامل رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اخلاقیات میں آتی ہیں۔ کہاں پر صبر کرنا فرض، کہاں پر صبر کرنا مستحب، توکل کی کون سی قسم ہے جو فرض میں داخل، توکل کی کون سی قسم ہے جو مستحب میں داخل، یہ اخلاقیات، اچھے اخلاق کی وہ صورتیں ہیں کہ جن کے مسائل ہمیں سیکھنا ہے۔ دوسری طرف برے اخلاق، برے اخلاق میں چند تو وہ ہیں کہ جو اس کے اپوزٹ، جو اس کے برعکس ہوں گے۔ جیسے صبر ہے تو صبر کے مقابلے میں بے صبری۔ اب بے صبری بعض صورتوں میں کفر بھی ہے کہ بے صبری یوں کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہو، بے صبری یوں کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے شکایت ہو، کوئی فوت ہو گیا اس کے مرنے پر بے صبری یوں کرنا کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا، یہ بے صبری کی وہ قسم ہے کہ جو کفر میں داخل۔ اسی طرح صبر کرنا فرض بھی ہے کہ نوحہ کرنا، واویلا کرنا، گریبان پھاڑنا، رانوں پہ ہاتھ مارنا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑ دینا، یہ بے صبری کی وہ قسم ہے کہ جو حرام۔ تو اب بے صبری کا یہ مسئلہ سیکھنا فرض، تو یوں صبر کے مقابلے میں بے صبری۔ اسی طرح شکر کے مقابلے میں ترک شکر، کہ آدمی شکر کرنا چھوڑ دے، اس کے مسائل فرائض کی حد تک بھی ہیں، مستحبات کی حد تک بھی ہیں۔ ترک شکر کی ایک صورت یہ ہے، شکر جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ اب دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا جائے
زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کا شکر ادا نہ کیا جائے، اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس کا شکر ادا نہ کیا جائے، تو ناشکری کی بھی بہت ساری صورتیں۔ تو صبر کے مقابلے میں بے صبری، شکر کے مقابلے میں ترک شکر، توکل کے مقابلے میں عدم توکل، کہ کسی بھی کام کے اندر صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ کر لینا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اصلاً توجہ نہ رہنا، یہ ترک توکل۔ تو یہ حرام کی صورت نہیں ہے، صرف اسباب پر ہی انحصار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ترک توجہ کہ اللہ تعالیٰ کی تاثیر کا بھی اعتقاد نہ ہو، تو یہ تو کافروں کا ترک توکل ہے، مسلمانوں کے اندر عام طور پر نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی کام کر کے پھر اللہ عز و جل کے سپرد اس کا نتیجہ کر دینا، یہ توکل، تو اس کا چھوڑنا جو ہے وہ ترک مستحبات میں آئے گا، خلاف اولا میں آئے گا۔ تو یہ اخلاقیات کی وہ دوسری قسم کہ جن کے مسائل ہمیں سیکھنا ہے اور جن میں بعض صورتوں کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اب اسی برے اخلاق کے اندر حسد، تکبر، بغض، کینہ، کسی مسلمان سے نفرت کرنا، مسلمان کا نقصان چاہنا، کسی مسلمان کی تکلیف پر خوشیاں منانا، فرحت کا اظہار کرنا، اسی طرح اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اور اس سے جو متعلقہ چیزیں ہوں گی، تو حسد، تکبر، بغض، کینہ اور اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں جو بد اخلاقیات میں آتی ہیں، برے اخلاق میں آتی ہیں، ان کے مسائل سیکھنا تو ہمارے اوپر نہایت ہی اہم فریضہ ہے۔ تکبر سے بچنا فرض، تکبر حرام، اس سے بچنا فرض۔ اب تکبر کی ڈیفینیشن اور اس کی تفصیلات ہمیں پتہ ہوں گی تو ہم اس سے بچیں گے۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تکبر کیا، تو بچیں گے کس سے؟ اسی طریقے سے کینہ ہے، مسلمان سے کینہ رکھنا، مسلمان سے بغض رکھنا، اس کی کون سی صورت حرام، اس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو اسے بچیں گے کیسے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ تو عقائد، عبادات، معاملات، اچھے اخلاق اور برے اخلاق، تو یہ وہ 5 قسمیں ہیں کہ جن کے مسائل سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے، بہت ساری صورتوں میں واجب ہے اور بہت ساری صورتوں میں مستحب۔ تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان میں اکثر و بیشتر چیزوں سے متعلق دعوت اسلامی کے اندر مواد موجود ہے۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں، امیر اہل سنت کے بیانات میں، اسی طرح ہمارے دیگر بیانات میں المدینۃ العلمیہ کی باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں موجود، حسد کا علاج ہے، حسد کے بارے میں، اسی طرح جو ہے وہ حب جاہ کے بارے میں بکثرت مدنی مذاکرے، بکثرت امیر اہل سنت کے بیانات، بکثرت کتابیں، رسائل اس موضوع پر موجود، اور یہی چیزیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سکھائی جاتی، مدنی انعامات کے ذریعے ان کے مطالعے کی ترغیب دی جاتی، مدنی انعامات کے اندر ان کا مطالعہ باقاعدہ شامل، فکر مدینہ کے ذریعے انہی چیزوں کے بارے میں ہم اپنی حالت، اپنی اصلاح کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ ہم کس پر عمل کر رہے ہیں، کس پر عمل نہیں کر رہے، اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ یہی ہمیں اجتماع کے اندر، یہی ہمیں دعا کے اندر، یہی ہمیں بیانات کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری، اور الحمدللہ دعوت اسلامی اس سلسلے میں شاید دنیا میں سب سے زیادہ کوشش کرنے والی تنظیم ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسائل کی یہ وہ قسمیں جو میں نے عرض کی ہیں، ان کے مسائل سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ان میں جس موضوع سے متعلق ہم آج یہاں پر موجود ہیں وہ ہے تجارت اور کاروبار کے شرعی مسائل۔ تجارت اور کاروبار کے شرعی مسائل کیا کیا ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو 12-15 دن کا کورس آپ کے لیے ڈیزائن کیا گیا، یہ آپ کو ایک خلاصہ اور ایک بنیادی اسٹرکچر جو ہے وہ صرف بیان کیا جائے گا کہ شرعی مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں۔ بقیہ یہ کہ کاروبار کے شرعی مسائل کی تفصیلات کیا ہیں، تو اس کے بارے میں صرف اتنا عرض کروں کہ ہمارا جو عالم کورس ہے، درس نظامی کورس، اس میں تیسرے سال سے لے کر آخری سال تک، یعنی 8 سال کا کورس ہے، تیسرے سال سے لے کر آخری سال تک باقاعدہ ایک ہمارا پیریڈ جو ہے وہ اسی چیز کا ہوتا ہے کہ تجارت کے بارے میں شرعی احکام کیا ہے۔ تو 4-5 سال تک
علماء ان مسائل کو پڑھتے ہیں تب جا کے اس کے بارے میں ایک اچھی بصیرت حاصل ہوتی ہے، ایک اچھی بصیرت تب جا کے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ 15 دنوں کے اندر آپ سارے کے سارے شرعی مسائل سیکھ لیں گے، معتد بہا بقدر ضرورت ایک اچھی تفصیل شرعی مسائل کے بارے میں آپ سیکھ لیں گے، لیکن مزید مسائل کے لیے آپ کو علماء کرام سے رابطے کی حاجت رہے گی۔ تو آپ فون کے اوپر دارالفتہ اہل سنت جو پاکستان بھر میں موجود ہے دعوت اسلامی کے، تو وہاں پر خود جائیں، سوالات کریں، فون کے ذریعے معلومات کریں، تو اپنے اپنے کاروبار سے متعلق شرعی مسائل آپ معلوم کریں گے تو آپ کے کاروبار کے بارے میں مکمل شرعی مسائل واضح ہوں گے۔ کیونکہ ہر آدمی ایک دن کے اندر 15 طریقے سے کاروبار کرتا ہے۔ زید کو اور طریقے سے بیچتا ہے، عمر کو اور طریقے سے بیچتا ہے، خالد کو اور طریقے سے بیچتا ہے، اس سے کسی اور طریقے سے خریدتا ہے، فلاں سے اور طریقے سے خریدتا ہے۔ پھر اس کا کاروبار کپڑے کا ہے تو دوسرا مشینری کا ہے، تیسرا جو ہے وہ کسی اور چیز کا ہے۔ تو مختلف اشیاء ہیں، مختلف تاجر ہیں، مختلف ان کے طریقے ہیں۔ ایک آدمی ایک دن میں 10 طریقے استعمال کرتا ہے، تو ہر موضوع سے متعلق شرعی مسائل کی ایک اپنی ڈیٹیل ہے، ایک اپنی تفصیل۔ تو اس کے بارے میں صحیح طریقے سے مفصل معلومات کے لیے آپ کو بطور خاص علماء کرام سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ آج وہ چند چیزیں کاروبار کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں حقیقت یہ ہے کہ جائز کاروبار کم ہے، ناجائز زیادہ ہے۔ جائز صورتیں ہمارے ہاں کم رائج ہیں اور ناجائز صورتیں ہمارے ہاں زیادہ رائج ہیں۔ اس کے اسباب اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم اپنے کاروبار کو شرعی طریقے کے مطابق کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا کاروبار شریعت کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں جن میں ہر چیز ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمیں معلوم بھی ہے، لیکن اس سے عدم توجہی، اس سے غفلت یا اس سے لا علمی، یہ وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے کاروبار میں ناجائز امور کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پہلی وجہ جو تقریباً سب سے بڑی وجہ ہے ناجائز کاروبار کرنے، جو ناجائز کاروبار کی سب سے بڑی وجہ ہے، وہ ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت یہ وہ سب سے بڑا سبب ہے، وہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ناجائز کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، بقدر کفایت اور بقدر قناعت مال موجود ہے، لیکن زیادہ کی ہوس اور زیادہ کی حرص جو ہے وہ ہمیں ناجائز کاروبار کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سبب کا جو علاج فرمایا، فرمانے باری تعالی ہے 27واں پارہ سورہ حدید آیت نمبر 20، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ کنز الایمان، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، اس بارش کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا کہ تو اسے پھر سوکھا کہ تو اسے زرد دیکھے، پھر وہ سبزہ پامال کیا ہوا ہو گیا، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ یہ وہ دنیا کی حقیقت ہے کہ جس کے پیچھے لوگ ناجائز کاروبار کرتے ہیں، جس کے پیچھے لوگ ناجائز مال کماتے ہیں، جس کے پیچھے لوگ حلال و حرام کی تمیز ختم کیے بیٹھے۔ یہ وہ بنیادی سبب جس کو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش۔ یہ آرائش اور کھیل کود ہے کہ جس کے پیچھے ناجائز کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اور دنیا کی حقیقت کیا
فرمایا تفاخرم بینکم، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی مارنا، ایک دوسرے پر بڑائی جتانا، تم چھوٹے میں بڑا، میں اوپر تم نیچے، تم گھٹیا میں بلند، تم ادنا میں اعلیٰ، ایک دوسرے کو بڑائیاں مارنا، زیادہ مال اس لیے کمانا کہ دوسرے سے بڑھ جاؤں، زیادہ مال اس لیے کمانا کہ میرا سٹیٹس دوسرے سے اوپر ہو جائے، زیادہ مال اس لیے کمانا کہ میں دوسرے سے اعلیٰ ہو جاؤں، یہ وہ بنیادی چیز ہے اللہ عز و جل جس کو فرماتا ہے کہ دنیا یہ ہے، تفاخرم بینکم، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے پر بڑائی چاہنا، ایک دوسرے پر فوقیت اور تعلیاں چاہنا، یہ تمہاری دنیا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد کے اندر ایک دوسرے سے زیادتی چاہنا، میرا مال اس سے بڑھ جائے، میرا بینک بیلنس اس سے بڑھ جائے، میرا کاروبار اس سے بڑھ جائے، میری ملازمت اس سے اچھی ہو جائے، میرا مکان اس سے اچھا ہو جائے، میری گاڑی اس سے عمدہ ہو جائے، میرا سامان آرائش، میرا لباس، میرے جوتے، میری چیزیں، میرا دنیاوی ساز و سامان یہ دوسرے سے بڑھ کر ہو جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ دنیا یہ ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تو یہ ایک دوسرے پہ بڑائی چاہنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، یہ تمہاری دنیا ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا کیسی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، تو فرمایا کہ یہ تو ایسے ہے کہ بارش برسی، سبزہ اگا، فصل لہلہائی، کھیت اگا، ہر طرف ہریالی ہو گئی، کسانوں کو بڑا اچھا لگا، بڑا پسند آیا کہ ہر طرف کھیت لہلہا رہے، ہر طرف سر سبز و شادابی ہو گئی، ہر طرف فصل اگ آئی، پھل نکل آئے، پھول نکل آئے، کسان اس پر خوش ہوتا ہے، مگر اس کے بعد باد سرسر کا جھونکا آتا ہے، پھل تباہ ہو جاتا ہے، فصلیں مٹ جاتی ہیں، تمام چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ جب تمام چیزیں خراب ہو گئی اس کے بعد اس کو رون دیا جاتا ہے، وہ بھوسا بن جاتا ہے، وہ کچرا بن جاتا ہے، وہ گرد و غبار بن جاتا ہے، وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تمہاری دنیا یہ ہے، دنیا کماتے ہو، بڑھتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، خوش ہوتے ہو، جس طرح کسان خوش ہوتا ہے، اس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، یہ دنیا فنا ہو جاتی ہے، یہ دنیا مٹ جاتی ہے، تمہارا مال و اسباب ختم ہو جاتا ہے اور یہ زرد اور ناپسندیدہ بن جاتی ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کیا پرواہ، اس کو دنیا کی کیا پسندیدگی، اب تو دنیا اس کو ناپسند ہوتی، دنیا چھوڑنے پہ صدمہ ہوتا، اب وہی دنیا اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تمہاری دنیا یہ ہے اور اس کی مثال یہ ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تو یہ ایک دوسرے پہ بڑائیاں چاہنا، یہ ایک دوسرے سے زیادہ مال چاہنا، یہ مال کی طلبی، یہ مال کی حرص، یہ مال کی ہوس، یہ اس کھیت کی طرح ہے جو بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور آدمی کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اب اس کے بعد اگلی حقیقت اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو دنیا تھی جو فنا ہو گئی، جو مٹ گئی، جو ختم ہو گئی، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی بھی ہے، اس کی مغفرت بھی ہے، اس کی رضامندی بھی ہے۔ تو آخرت کے اندر دو چیزیں، عذاب شدید، شدید عذاب، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے بخشش، ورضوان، اور خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ تو آخرت کے اندر دونوں چیزیں، تو جو اس فنا ہونے والی، مٹ جانے والی، تعلیوں والی، تفاخر والی، تکاثر والی دنیا کو چاہنے والا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں، آخرت میں عذاب شدید اور مغفرت اور رضوان، ان دونوں چیزیں، ان میں کس کو اختیار کرنا ہے؟ تو فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو نہیں مگر دھوکے کا سامان۔ تو یہ وہ دھوکے کا سامان ہے، یہ وہ سب سے بڑا سبب ہے جس کی محبت، جس کے عشق، جس کی فریفتگی کے اندر ناجائز کام کرتے ہوئے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا، دل میں اللہ کے رسول کے احکام سیکھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اللہ رسول کے احکام کے مطابق کام کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے احکام سیکھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔
تو یہ وہ دنیا جو جتنی بڑھتی جائے اتنی ہرس بڑھتی جائے، جتنی دنیا بڑھتی جائے اتنی ہوس بڑھتی جائے، جتنی دنیا بڑھتی جائے اتنی لالچ بڑھتی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، سونے کی ایک وادی، تمنا کرے گا 2 وادیاں ہو جائیں، تمنا کرے گا 2 وادیاں ہو جائیں، سونے کی ایک وادی ہو، تمنا کرے گا 2 وادیاں ہو جائیں، اس کے پیٹ کی ہرس اور ہوس کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو پیٹ کی ہوس اور ہرس جو ہے یہ ختم ہونے والی نہیں۔ آپ میں ہر شخص اگر اپنے اوپر غور کر لے کہ جب وہ 10,000 کماتا تھا تو تمنا تھی 15 ہو جائے نا تو اس کے بعد بس معاملہ ختم، 15 ہو گئے تو پھر کہتا 20 ہو جائے نا تو پھر کافی سہولت ہو جائے گی، 20 ہو جائے تو بول رہا ہے 30 ہو جائے نا تو ذرا کچھ انجوائے بھی کر لوں گا، 30 ہو جائے تو پھر ہوتا ہے کہ 50 ہو جائے نا تو تھوڑا سا گھوم پھر بھی لوں گا، 50 ہو جائے تو لاکھ کی تمنا، لاکھ ہو جائے تو 10 لاکھ کی تمنا، 10 لاکھ ہو جائے تو کروڑ کی تمنا۔ تو مال کی ہرس اور ہوس ختم ہونے والی نہیں۔ بستر مرگ کے اوپر جو شخص لیٹا ہوا، اس سے بھی اگر پوچھا جائے کہ تمہارے پاس 50 کروڑ روپیہ موجود ہے، صدقہ کر دو، کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس وقت بھی اگر کوئی کاروباری ڈیل اس کو پیش آ جائے گی تو بول دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کاروبار کر لوں، اس کے بعد پھر بقیہ پھر جو ہے وہ توبہ طائب ہو جاؤں۔ تو بستر مرگ پر بھی کاروبار کی، تجارت کی، مال کی، دنیا کی ہرس اور ہوس ختم نہیں ہوتی۔ تو دنیا کی محبت جب تک دل میں موجود ہے تب تک بڑا مشکل ہے کہ آدمی حلال و حرام میں تمیز کرے۔ دنیا کی محبت ہو، اس کے ساتھ آدمی حلال بھی کرے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جتنی ہرس اور ہوس بڑھتی جائے گی، جتنی دنیا کی محبت بڑھتی جائے گی، اتنا ہی زیادہ احکام شرع پہ، شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کا جذبہ کم ہوتا جائے گا۔ تو جس نے حرام سے بچنا ہے، پہلے نمبر پر اپنا ذہن دنیا کے بارے میں بنا لے کہ مجھے اپنے دل سے دنیا کی محبت کو کم کرنا ہے، اللہ کی رضا کو ترجیح دینی، آخرت کو ترجیح دینی، دنیا کی محبت کو کم کرنا ہے، اور دنیا کی خاطر مجھے کبھی حرام کی طرف ایک قدم نہیں بڑھانا۔ جب تک ہم یہ اعتقاد پختہ جمع نہیں لیں گے تب تک بڑا مشکل ہے۔ کوئی بھی شخص جو حرام کماتا ہے، جو چوری کرتا ہے، جو ڈکیتی کرتا ہے، جو موبائل چھینتا ہے، جو دوسرے کی پراپرٹی چھینتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو رشوت لیتا ہے، کیوں؟ دنیا کی محبت کے اندر۔ تو دنیا کی ایسی محبت کہ جو آدمی کی آخرت میں اس کے لیے ضرر کا باعث بنے، دنیا کی ایسی محبت کہ جو اس کو حرام کی طرف لے کر جائے، دنیا کی ایسی محبت جس کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے، ایسی دنیا کی محبت بذات خود حرام، ایسی دنیا کی محبت بذات خود حرام۔ تو یہ وہ پہلا سبب اور وہ پہلا ریزن کہ جو حلال و حرام کی تمیز کو اٹھاتا ہے اور جس کی وجہ سے ناجائز کاروبار کا ذہن بنتا ہے۔ دوسرا سبب کہ جس کی وجہ سے لوگ ناجائز کاروبار کرتے ہیں، ناجائز کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ ہے ایمان کی کمزوری۔ ایمان کی کمزوری۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اللہ پر اعتقاد اور توکل جتنا مضبوط ہوگا، آدمی حرام سے اتنا ہی بچے گا، اور جتنا اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور ہوا، حرام کی طرف بڑھنے کے چانس اتنے بڑھ جاتے ہیں۔ اب کیسے ایمان کی کمزوری، کیسے سبب حرام کھانے کا، ناجائز کام کرنے کا سبب ایمان کی کمزوری کیسے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر کوئی ایسی چلنے والی شے نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ روئے زمین پر ایسی کوئی شے نہیں۔ ہم زمین پہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمارا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں آپ جو ہے وہ اس پہ توجہ فرمائیے گا۔ اگر ملک کا صدر یا وزیر یا کوئی صاحب اقتدار و اختیار شخص ہمیں یہ کہہ دے کہ بھائی آپ محنت سے کام کرنا،
آپ کی روزی روٹی کا بندوبست میرے اوپر، آپ کا کھانا پینا میرے اوپر، آپ میرے دفتر میں آؤ، کام کرو، آپ کی تنخواہ، آپ کے تمام معاملات، آپ کی تمام ضروریات میرے اوپر۔ اگر ہمیں اس افسر پر، اس صدر پر، اس وزیر پر، اس امیر پر اگر ہمیں پورا اعتبار ہے کہ اس نے ہماری ذمہ داری لی ہے تو ہمارے کام کرنے پر یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، تو ہمیں ٹینشن ہوگی، ہم ادھر ادھر جائیں گے، ہم اس کے دفتر سے ہٹ کے کسی اور جگہ کام کریں گے۔ جب ہمیں اس پہ پورا اعتماد اور بھروسہ ہے کہ اس نے ہم سے وعدہ کیا کہ تم میرے دفتر میں میرے کہنے کے مطابق کام کرنا، تمہاری تمام ضروریات میرے اوپر، اگر ہمیں اعتماد ہے تو ہم بڑی دل جمعی کے ساتھ کریں گے، ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ اور اگر ہمیں اس کے بارے میں شک ہے، اس پہ پورا اعتماد نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ ہر وقت ہی ڈاؤٹ فل رہیں گے کہ پتہ نہیں اب بعد میں پتہ نہیں دے گا بھی یا نہیں دے گا، ابھی تو کہہ دیا پورا مہینہ کام کرتا رہو، مہینے کے آخر میں بول دے سوری، تو تھوڑا بہت ادھر ادھر بھی ہاتھ میں مار ہی لیتا ہوں، یہ نہ ہو کہ یہ نہ دے تو چلو دوسری طرف سے تو مل جائے۔ تو اگر اعتماد ہے تو پھر ہم پوری شرح صدر کے ساتھ، پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ہم اس کے دفتر میں کام کریں گے، اور ہمیں ڈر نہیں ہوگا۔ اور اگر ہمیں اعتماد نہیں ہے تو پھر ہم ادھر ادھر بھی سوچیں گے، ادھر ادھر بھی منہ ماریں گے، ہاتھ پیر چلائیں گے۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر ایسی کوئی شے نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہیں۔ کتنا اعتماد ہے، کتنا اعتقاد ہے، کتنا ایمان ہے ہمارے دلوں کا ایمان کتنا ہے۔ اللہ عز و جل نے جب فرما دیا کہ روئے زمین پر موجود ہر شے کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور اس نے ہمیں فرمایا حلال کماؤ، یہ وہ ہے جو امیر کے دفتر کا کام تھا، فرمایا حلال کماؤ۔ اب اگر حلال کمانے میں ہمارا یہ ذہن ہو کہ حلال کمانے سے رزق نہیں ملے گا، حلال کمانے سے ہماری ضروریات پوری نہیں ہوں گی، حلال کمانے سے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، حلال کے اندر ہمارا رزق نہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ تو ہمارا عقیدہ اعتقاد پختہ ہے، لیکن اس پہ گرد پڑی ہوئی، اس پہ غفلت کی گرد پڑی ہوئی، اس ایمان کو مضبوط کرنے کی حاجت ہے۔ ہمارے سامنے اللہ عز و جل نے دو چیزیں فرما دی، ایک فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ کا دیا ہوا حلال طیب رزق کھاؤ، مما رزقکم، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، یہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا حلالا طیبا، جو حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، ستھرا ہے، وہ رزق کھاؤ۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ روئے زمین پر موجود ہر شے کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اب ان دونوں کو ملا کر اب یہ دیکھ لیں کہ ہم حرام کیوں کریں، ہم ناجائز کاروبار کیوں کریں، جب اللہ نے حلال کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہارا رزق میرے ذمہ کرم پر ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارا رزق تو اللہ نے ذمہ کرم پر لیا ہو لیکن رکھا حرام کے اندر ہو؟ کہ اللہ کے ذمہ کرم پر اگر رزق ہے تو کیا حلال کے اندر نہیں ہوگا؟ کیا وہ رزق حلال کے اندر نہیں ہوگا؟ یقیناً، قطعاً، حتماً ہمارا رزق حلال میں موجود ہے۔ اب یہ ہمارا ایمان ہے، اب یہ ہمارے ایمان کی کمزوری یا مضبوطی ہے کہ ہم اس وعدے کو، اس فرمان کو، اس قول کو اپنے دل و جان میں سمو کر، اپنے دل میں جگہ دے کر ہم ایک مرتبہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ مجھے بہر صورت اللہ کا دیا ہوا حلال رزق ہی کمانا اور کھانا ہے۔ اگر ایک مرتبہ تہیہ کر لیں گے، نیت کر لیں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم تہیہ اور نیت کریں اور اللہ عز و جل ہمیں رزق حلال عطا نہ فرمائے۔ اللہ عز و جل تو ارشاد فرماتا ہے، حدیث مبارک حدیث قدسی ہے، جو سمجھانے کے لیے اس کے اندر جو الفاظ ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں۔
اور جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق مراد یہ ہے کہ رحمت الہی ہماری توجہ، ہمارے قصد، ہمارے ارادے اور ہماری نیت سے بھی زیادہ تیز ہے. ہم نے نیت کر لی، ہم نے تہیہ کر لیا، ہم نے ارادہ کر لیا، ہم نے قصد کر لیا کہ ہم نے حلال ہی کھانا ہے، حرام نہیں کھانا. رحمت الہی ہمارے ارادے سے تیز ہماری طرف بڑھے گی. جو رزق ہم حرام میں تلاش کرتے ہیں اللہ عز و جل وہی رزق ہمیں حلال میں عطا فرمائے گا. تو ہمارے رزق حرام کی طرف جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں جتنا ہونا چاہیے. ہمارے ایمان کے اوپر وہ گرد پڑی ہوئی ہے جس کو جھاڑنے کی ضرورت ہے، جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ ایک مرتبہ سن لیا آپ نے، گھر چلے گئے، آج کا دن اثر رہے گا کل ختم ہو جائے گا. اس طریقے سے ایمان مضبوط نہیں ہوگا. ایمان کی مضبوطی کا طریقہ یہ کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں، اس طرح کی باتیں سنتے رہیں، ہمارے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، درس دیتے رہے، سنتے رہے، مدنی قافلوں میں جاتے رہے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے جاتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. جب مسلسل ہم یہ کرتے رہیں گے ہمارا ایمان دھلتا رہے گا، ہمارا ایمان سنورتا رہے گا، ہمارا ایمان نکھرتا رہے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا، ہمارے ایمان میں طاقت آتی رہے گی. اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اس وقت رزق حرام ہمیں ایسا لگے گا کہ اس کو دیکھ کر ہمارے دل میں نفرت پیدا ہوگی. رزق حرام کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جائے گا. حرام کو سنتے ہی ایسا لگے گا کہ جیسے ہمارے منہ کے اندر کسی نے کڑوی گولی رکھ دی. حرام ہمارے گلے سے نہیں اترے گا، ہمیں نفرت ہو جائے گی. تو ایمان مضبوط کریں. ایمان کی کمزوری ہماری دور ہوگی تو ہم حرام سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہم حرام سے دور ہوں گے. ایک اور آیت مبارکہ اسی حوالے سے عرض کرتا ہوں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، پارہ 26 سورہ زاریات آیت نمبر 22، فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمان میں ہے. اور اس کے بعد فرمایا، یہ بات ایک ارشاد فرمائی کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے. اب ہمارا طریقہ جب ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کسی سے کوئی بات کی، اگر اس کو یقین نہ ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات ایسے ہی، ہم قسم کھاتے ہیں. اللہ عز و جل نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان میں ہے اور آسمان میں ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اب فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، فرمایا کہ آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ بات حق ہے. آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ بات حق ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ قسم کیسی ہے؟ ہم کہنا یہ تو اللہ نے قسم ارشاد فرمائی ہے تو اللہ کی قسم کے اندر کوئی دوسری تعویل ہو سکتی ہے. فرمایا نہیں، مثل ما انکم تنطقون، یہ ویسی قسم ہے جیسی قسمیں تم کھاتے ہو. یہ اللہ عز و جل وہ قسم ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا یہ ویسی قسم ہے جیسی قسم تم کھاتے ہو. اور وہ قسم کیا ہے؟ آسمانوں زمین کے رب کی قسم، تمہارا رزق آسمانوں میں. تو ایمان مضبوط کریں، ایمان پختہ کریں، اللہ عز و جل کے وعدے پر آنکھیں بند کر لیں، سر تسلیم جھکا دیں اور اپنی گزشتہ زندگی کے اوپر ندامت کے آنسو بہائیں کہ ہمارا اللہ عز و جل پر ایسا کامل توکل اور ایسا کامل اعتقاد کیوں نہ تھا کہ جب اللہ نے ہمارا رزق آسمانوں میں رکھا ہے، ہم آگے آگے ہیں، ہمارا رزق ہمارے پیچھے پیچھے ہے، لیکن ہم حرام کے پیچھے جاتے ہیں. تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو یہ وہ بہت بڑا سبب کہ جس کی وجہ سے ہم حرام سے بچ جائیں گے. ایک اور ہمارا عقیدہ جو ہمیں رزق حرام سے بچائے گا، جو ناجائز کاروبار سے ہمیں بچائے گا. معجم کبیر طبرانی کے اندر حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص عمرو بن قرہ حاضر ہوئے. حاضر ہو کے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر بدبختی لکھ دی گئی، میرے اوپر بدبختی لکھ دی گئی. کیا؟ اب اس کے الفاظ سنیے. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہمارے تقریباً
ناجائز کام کرنے والا ہر شخص بولتا ہے. اب وہ بہانہ، وہ عذر اور وہ ہیلا، اور اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، اور اس کے بعد اپنی حالت پہ غور کر لیں. اس شخص نے عرض کیا فلا ارانی ارزق الا من دفی بکفی. اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے رزق نہیں ملے گا مگر اسی صورت میں کہ جب میں اپنے ہاتھوں سے دف بجاؤں گا، باجا بجاؤں گا، گانا بجاؤں گا. تو یہ شخص اصل میں وہ تھا کہ جو باجے وغیرہ بجا کر اور دف بجا کے جو ہے وہ مال کماتا تھا. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں کہ دف بجا کے، میوزک بجا کے کماتے، تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ میوزک بجا کر جو ہے یہ کمایا کرتا تھا. اب اس کا جواب یہ تھا کہ میرا خیال یہ فلا ارانی، میرا خیال یہ ہے کہ مجھے رزق نہیں ملے گا مگر اپنے ہاتھوں سے دف بجا کر، یعنی ناجائز طریقے سے، ناجائز کے بغیر مجھے رزق نہیں ملے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا آذان لک، میں تجھے اس کی اجازت نہیں دوں گا، ناجائز کی اجازت نہیں دوں گا. ارشاد فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ کہا، اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ کہا کہ تیرا رزق صرف حرام میں ہے، تو نے جھوٹ کہا. اس لیے لقد رزقک اللہ حلالا طیبا فاخترت ما حرم اللہ من رزقہ مکان ما احل اللہ من حلالہ. ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے تجھے حلال طیب رزق عطا فرمایا تھا مگر اللہ کے اس حلال رزق کی جگہ تو نے حرام رزق کو اختیار کیا. اس نے وہی کہا جو آج ہمارے ناجائز کاروبار کرنے والے کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ نہیں کروں گا تو کماؤں گا کیسے، یہ نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، یہ نہیں کروں گا تو روزی کیسی چلے گی، یہ نہیں کروں گا تو گھر کا خرچہ کیسا چلے گا. اس کا وہی عذر، وہی ہیلا، وہی بہانہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا، ہر شخص اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ سمجھ لے کہ یہ جواب اس کو ہے. کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ کہتا ہے کہ تیرا رزق حرام میں ہے، حرام کے بغیر تجھے رزق نہیں ملے گا، تو جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے تجھے حلال رزق عطا فرمایا، یعنی تیرے لیے حلال رزق لکھ دیا ہے مگر اللہ کے اس حلال رزق کے بدلے میں تو حرام رزق کو خود اختیار کرتا ہے. تو حرام رزق کو خود اختیار کرتا ہے. کیا دنیا کے اندر حلال کوئی نہیں کماتا؟ کیا دنیا کے اندر سارے حرام ہی کما رہے ہیں؟ دنیا میں حلال کمانے والا کوئی نہیں. جو حلال کما رہا ہے وہ کہاں سے کما رہا ہے؟ اگر دنیا میں حلال روزی کی صورت نہیں ہے تو پھر جو حلال کماتے وہ کہاں سے آئے؟ جو حلال کما رہے ہیں وہ کیا دنیا کے اندر ختم ہو گئے؟ دنیا میں ہیں اللہ سے ڈرنے والے، حلال و حرام کی تمیز کرنے والے، حلال کو اختیار کرنے والے، حرام کو چھوڑنے والے، حرام سے نفرت کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، اور اللہ عز و جل ان کو رزق عطا فرماتا ہے. ہاں فرق کیا ہوتا ہے کہ پہلے حرام رزق وافر ملتا ہے لیکن بے قراری ملتی ہے، حرام رزق وافر ملتا ہے لیکن پریشانیاں ملتی ہیں، حرام رزق وافر ملتا ہے مگر اللہ کی نافرمانی کا گناہ ملتا ہے، حرام رزق وافر ملتا ہے مگر اللہ عز و جل کی ناراضگی ملتی ہے، حرام رزق وافر ملتا ہے مگر اللہ عز و جل کی لعنت ساتھ ملتی ہے. اب حلال ملا اب قناعت ملتی ہے، اب حلال ملا اب آسودگی ملتی ہے، اب حلال ملا اب سکون ملتا ہے، اب حلال ملا اب قناعت ملتی ہے، اب حلال ملا اب دل کا آرام ملتا ہے، اب حلال ملا اب اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ملتی ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی، اللہ کی رضا سب سے بڑی. تو ہم اس حدیث مبارک پر اپنا اعتقاد جما لیں کہ ہمارا رزق حلال میں موجود ہے. اب ہماری مرضی کہ ہم چاہیں تو اس کو حلال سے کما لیں اور ہم چاہیں تو حلال چھوڑ دیں اور اس کو حرام سے کما لیں. تو ہر ایک کا ذوق، ہر ایک کی مرضی، ہر ایک اپنی آخرت، اپنی قبر کے بارے میں غور کر کے سوچ لے کہ اس نے حلال کمانا ہے یا حرام کمانا ہے. ایک چوتھا سبب کہ جو ہمارے پیش نظر ہو تو ہم حرام سے بچیں گے اور حلال کے لیے ہم کوشش کریں گے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں
ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، کہ لوگ انہیں راضی کریں اگر ایمان والے ہیں. اللہ اور اللہ کا رسول، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ لوگ انہیں راضی کریں اگر ایمان والے ہیں. اب اس بات کو سامنے رکھیں، ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں. ایک طرف ہمارے بچوں کی رضا ہے، ایک طرف اللہ کی رضا ہے. ایک طرف ہمارے ماں باپ کی رضا، ایک طرف اللہ کی رضا. ایک طرف ہمارے دوستوں کی رضا، ایک طرف اللہ کی رضا. ہم نے کس کو اختیار کرنا ہے؟ ہمارا ایمان ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رضا سب پر فوقیت رکھتی ہے. اللہ کے حکم پر کسی کا حکم فائق نہیں ہو سکتا، اللہ کی رضا پر کسی کی رضا فائق نہیں ہو سکتی، اللہ کی رضا سے کسی کی رضا بڑھ نہیں سکتی. اللہ سے زیادہ کوئی راضی کیے جانے کا حقدار نہیں ہے. جب ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ ایمان ہے اور اللہ کا یہ فرمان ہے، تو پھر حلال میں اللہ کی رضا موجود ہے کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے. رزق حلال کمانا حسن نیت کے ساتھ ہے تو عبادت ہے، ثواب کا کام ہے. گھر والوں کا خرچہ پورا کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اللہ کی رضا کے لیے پورا کریں گے ثواب ملے گا. تو ایک طرف حلال میں اللہ کی رضا اور دوسری طرف حرام میں گھر والوں کی رضا. گھر والے خوش ہیں، بہت کچھ ملتا ہے، پھل وافر مقدار میں آتا ہے، گوشت بنتا ہے روزانہ، سبزیوں کی جگہ گوشت آتا ہے، ٹکے کباب فرائی کڑھائی نت نئی چیزیں کھاتے ہیں، اعلیٰ قسم کے صوفے گدے بیڈ اور نت نئی گاڑیاں سواریاں کپڑے لباس جوتے نت نئی چیزیں آتی ہیں. گھر والے بڑا خوش. لیکن ہے حرام کے اندر اور حلال کے اندر اگر حلال اختیار کریں گے تو یہ چھوٹ جائے گا، بالفرض چھوٹ جائے گا. وہ عیش و آرام، وہ تعیشات، وہ لگژریز وہ چھوٹ جائیں گی. تو اب ایک طرف اللہ کی رضا، ایک طرف گھر والوں کی رضا. اب آپ یہ غور کریں کہ ہم میں وہ کتنے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کو گھر والوں کی رضا پر فوقیت دیتے ہیں، اور وہ کتنے ہیں کہ جو گھر والوں کی رضا کو اللہ کی رضا پہ فوقیت دیتے ہیں. جو گھر والوں کی رضا کو اللہ کی رضا سے بڑھ کر عملی طور پر ثابت کرتے ہیں. عقیدہ کوئی نہیں رکھے گا لیکن عملی طور پر ثابت کریں گے کہ گھر والوں کی رضا اللہ کی رضا سے بڑھ کے، گھر والوں کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی سے بڑھ کے. تو ہمارا اعتقاد اور ہمیں حکم یہ ہے، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین. اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ لوگ انہیں راضی کریں اگر ایمان والے ہیں. اگر ایمان والے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں. پھر اس کے ساتھ ایک حدیث مبارک ہے، ذہن میں رکھیں. نہ صرف یہ تجارت رزق کے معاملات میں بلکہ دنیا بھر کے معاملات میں ہمیں یہ کام آئے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارک، کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں. میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں. بندہ اللہ سے جیسا گمان کرے اللہ اس سے ویسا ہی اس کو بدلہ عطا فرماتا، اس سے ویسے سلوک فرماتا ہے. جس کا یہ گمان ہے، یہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جو دعا کرتا ہے اور دل میں یہ ہے کہ پتہ نہیں قبول ہونی یا نہیں ہونی، فرمایا نہیں ہونی. تو دعا کرے اور دل میں یہ ہو کہ معلوم نہیں کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، فرمایا نہیں ہوگی. اور جو اللہ سے دعا کرے اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور قبول ہوگی، فرمایا ضرور ہوگی. جو اس اعتقاد کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرمائے گا، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، فرمایا نہیں ہوگی اس کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو پختہ اعتقاد کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ، دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ، اور دل میں یہ اعتقاد جما کے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. تو بندہ جیسا اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے. اب اسی کو آپ تجارت کے اندر لے لیں.
جو تجارت کے بارے میں اس میں ایک روایت سن لیں. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدثین اور فقہا کے ائمہ میں سے ہیں. آپ نے ایک شخص کو فرمایا کہ حکمرانوں کی نوکری نہیں کیا کرو. اپنے زمانے کے حکمرانوں کے اعتبار سے فرمایا، وہ برے تھے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ حکمرانوں کی نوکری نہیں کیا کرو، کہ ناجائز کام کرواتے ہیں، گناہ کے کام کرواتے ہیں، ظلم کرواتے ہیں. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ بیوی بچوں کا کیا کروں گا؟ اگر نوکری چھوڑ دوں گا، ناجائز نوکری چھوڑ دوں گا، تو بیوی بچوں کا کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا سنو سنو، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا جب تو میرے گھر والوں کو رزق دے گا، اور اگر میں اس کی فرما برداری کروں گا تو پھر مجھے رزق نہیں دے گا. اس کی سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. اسی بات کو ہم سوچ لیں کہ ناجائز کرنے والے کو رزق مل رہا ہے اور اسے کہا جائے کہ بھائی ناجائز کام چھوڑ دو، جائز کمائی کرو، جائز کاروبار کرو، شرعی طریقے سے تجارت کرو. تو آگے سے جواب دیتا ہے اگر یہ ناجائز طریقہ چھوڑ دیا تو گھر والوں کا کیا بنے گا، بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا سنو سنو، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے رزق دے گا، اور اگر اس کی فرما برداری کروں گا تو مجھے رزق نہیں دے گا. تو کیا ہمارے کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو ناجائز کاروبار کے بارے میں سمجھاتے ہیں، ہم بولتے ہیں بھائی سود چھوڑ دو، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. ہم کہتے ہیں رشوت چھوڑ دو، آگ کا انگارہ ہے. یہ 100 روپے کا نوٹ نہیں، یہ 5 روپے کا نوٹ نہیں، یہ آگ کا انگارہ ہے. ہم کہتے ہیں ناجائز کاروبار چھوڑ دو، ڈکیتیاں کرنا، چوریاں کرنا، دوسرے کا مال چھیننا، دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرنا، یہ چھوڑ دو، حرام ہے، ناجائز ہے. بولتے ہیں ہمارا یہ تو کام ہے، ہمارا یہ تو کاروبار ہے. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی حدود کو توڑیں گے، اللہ کے احکام کے خلاف چلیں گے، اللہ عز و جل کی ڈٹ کے نافرمانی کریں گے تو اللہ عز و جل ان کو رزق دے گا؟ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے حرام کو چھوڑ دیں گے، اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اللہ رزق نہیں دے گا. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا. اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا. کیا یہ عقیدہ ہے؟ کیا یہ سمجھتے؟ تو یہ کیا بات ہوئی کہ حرام کریں گے تو رزق ملے گا، حرام کریں گے تو گھر والوں کو ملے گا، حرام کریں گے تو بیوی بچوں کو ملے گا، حرام کریں گے تو ہمارا گزارا ہوگا، اور اللہ کی فرما برداری کریں گے تو سب کچھ چھوٹ جائے گا، بھوکے مریں گے، کچھ نہیں ملے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ عز و جل کے بارے میں حسن ظن قائم کر لے. اللہ عز و جل نے فرما دیا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے وہ معاملہ فرماتا ہوں جو میرے ساتھ وہ حسن ظن رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں کہ ہم حلال کی طرف آئیں گے، ہم حرام کو چھوڑیں گے، ہم اللہ کی فرما برداری کے مطابق کاروبار کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ عز و جل ہمیں رزق دے گا. اور یہ حسن ظن رکھیں کہ حرام سے زیادہ عطا فرمائے گا، اللہ عز و جل حرام سے زیادہ عطا فرمائے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے ساتھ جیسا حسن ظن رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے، یہاں پر گمان سے مراد اعتقاد عقیدہ ہے، جیسا میرے بارے میں گمان رکھو گے تمہارے ساتھ ویسا معاملہ فرماؤں گا. اب ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ جس نے حرام کو چھوڑا اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آ گیا، اللہ عز و جل اسے رزق دے گا اور حرام سے زیادہ رزق عطا فرمائے گا، حرام سے زیادہ حلال رزق عطا فرمائے گا. اللہ عز و جل کے بارے میں یہ حسن اعتقاد ہے تو یقیناً قطعاً حتماً اللہ عز و جل اس کو زیادہ عطا فرمائے. تو جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہم سے معاملہ فرمائے گا. تو حرام چھوڑنے کے لیے اپنا ذہن بنانا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. تو اپنا یہ اعتقاد پختہ کر لے کہ اللہ کی رضا کے لیے حرام کو چھوڑا اور حلال کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھوکا نہیں مارے گا، اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے گا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے یہی کہا کہ میں کچہریوں کے اندر کام کرتا ہوں اور ظلم کی جو ہے وہ فارم وغیرہ فل کر کے مجھے دینے ہوتے ہیں،
اگر میں یہ چھوڑ دوں تو میرا گزارا نہیں ہو سکتا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا یہ جھوٹے ہیلے حوالے اللہ عز و جل کے حضور کام نہ دیں گے کہ میں حرام چھوڑ دوں گا تو بھوکا مر جاؤں گا. فرمایا یہ جھوٹے ہیلے حوالے اللہ عز و جل کے حضور کام نہ دیں گے. لہذا ملک جبار و قہار سے ڈرے اور حرام سے تائب ہو کر ذریعہ حلال سے رزق حاصل کرے. پھر فرمایا رزق الہی کے ہزاروں دروازے کھلے ہیں. رزق الہی کے ہزاروں دروازے کھلے ہیں. آخر باجا بجانا بھی سیکھنے ہی سے آیا اور گناہ کا کاروبار بھی سیکھنے سے آیا. تو ماں کے پیٹ سے تو لے کر نہیں نکلا کہ حرام کا طریقہ وہیں سے سیکھے آیا ہو. فرمایا کچھ نہ ہو تو 20 قسم کی مزدوریاں کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم آدمی رسی لے کر پہاڑ پر جائے, لکڑیاں چنے, ان کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لادے اور اسے بیچ کر روزی کمائے اور کھائے. فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور منہ میں خاک بھر لینا حرام نوالے سے بہتر ہے. منہ میں خاک بھر لینا حرام نوالے سے بہتر ہے. تو اللہ عز و جل سے حسن ظن, اللہ عز و جل پر کامل یقین, اللہ تعالیٰ سے حسن اعتقاد رکھیں. اللہ عز و جل ہمارے رزق میں کمی نہیں فرمائے گا, بلکہ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے, بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. پھر ایک بات کہ یہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کے بہت سارے کام وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے, جو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے. سود کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ما بقیہ سود چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو, اور اگر تم ایسا نہ کرو گے یعنی سود نہ چھوڑو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو. اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو. اب آپ یہ فرمائیے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر کے ہمیں جو رزق ملے گا ہمارے حق میں وہ بہتر ہے, یا اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جھک جانے سے جو ہمیں رزق ملے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے؟ اللہ سے اعلان جنگ کر کے جو رزق ملے گا وہ کبھی بھی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا. اور اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اور اس کے احکام کو سر آنکھوں پر رکھ کر جو عمل کریں گے اور اس سے ہمیں جو رزق ملے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے. ایک حدیث مبارک جس میں ترغیب بھی ہے, صحابہ کرام کی عظمت بھی ہے اور ہمارے لیے درس اور سبق بھی ہے. تجارت کی یہ مزارعت زراعت کے کاروبار کی ایک صورت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ ناجائز. تو اس کے بارے میں فرمایا کچھ تھا, بہرحال یہ کہ روایت یوں پہنچی کہ یہ ناجائز. تو ایک صحابی رسول حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کتاب البیوع کے اندر یہ حدیث مبارک ہے کہ ان کو کسی نے آ کے کہا کہ آپ کے چچا نے اپنا کھیتی باڑی کا جو فلاں طریقہ تھا اس کو چھوڑ دیا, اور وہ طریقہ وہ تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو سالانہ ڈھیر آمدن حاصل ہوتی تھی, تو انہوں نے اپنا وہ سارا طریقہ چھوڑ دیا اور بس جو ان کو پہنچا کہ یہ طریقہ جائز ہے اس کو اختیار کر لیا. تو ان سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ کیا کیا, آپ کا اتنا کاروبار تھا, اتنا نفع تھا, اتنی پیداوار تھی, اتنی آمدنی تھی, یہ سارا کچھ آپ نے چھوڑ دیا. تو اب آپ نے جو جواب دیا وہ سنیے گا. فرماتے ہیں کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن امر کان لنا نافعا, فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا تھا, اس کام سے منع فرمایا جو ہمارے لیے بڑا نفع بخش تھا. جو ہم تجارت کرتے تھے, جو ہم کاروبار کرتے تھے, جو ہم زراعت کرتے تھے وہ ہمارے لیے بڑی نفع بخش تھی. فرمایا کہ ہمیں اس کاروبار سے منع کر دیا.
اب وہ نفع بخش ہے، لیکن فرماتے ہیں وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداریاں کرنا یہ ہمارے لیے زیادہ نفع کا سودا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداریاں، طواعیۃ، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ عمل کرنا، فرمایا یہ ہمارے لیے زیادہ نفع کا کام ہے۔ تو جنہوں نے اپنے کاروبار کو ایک حدیث معلوم ہونے پر سرکار نے فرمایا یہ ناجائز ہے، تو فرماتے ہیں کہ کان لنا نافعا، ہمارے لیے نفع بخش تھا، ہمارے لیے فائدے مند تھا، ہمارے لیے مفید تھا، لیکن ہم نے چھوڑ دیا اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری ہمارے لیے زیادہ نفع کا سودا ہے، زیادہ نفع کا کام ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری، ہمارے لیے شریعت کے احکام پہ عمل کرنا، ہمارے لیے اللہ رسول کے احکام پہ چلنا، ہمارے ہر دھن دولت سے، ہمارے کاروبار سے، ہماری تجارت سے ہمارے لیے زیادہ نفع بخش۔ دو آیات مبارکہ سنیے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورہ پارہ 28 سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ارشاد فرمایا ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں ہمارے لیے توجہ طلب ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اس کے لیے بچت کی راہ نکال دے گا۔ جو حرام چھوڑ دے اللہ سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا دوسرا راستہ نکال دے گا، اس کے لیے پریشانیوں سے بچنے کی راہ نکال دے گا، اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اسے کافی۔ تو اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ سے ڈر کر اپنا ناجائز کاروبار چھوڑ کر اللہ عز و جل پر بھروسہ کر کے دیکھیں، اللہ عز و جل اپنے وعدے کے مطابق نجات کی راہ بھی نکالے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اسے کفایت بھی فرمائے گا۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ارشاد فرمایا اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ یہاں دو چیزیں فرمائیں، ایک ایمان اور دوسرا اللہ کا تقوی۔ جو ایمان مضبوط رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ عز و جل وعدہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ جو اللہ سے ڈر کر اپنے ناجائز کو چھوڑنے والا، جو اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچنے والا، اللہ عز و جل فرماتا ہے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ آسمان کی برکت ہمارے قابو میں تو نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں، زمین کی برکت ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن ایمان اور تقوی ہمارے اختیار میں۔ تو جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کریں، اور جو اللہ کے اختیار میں ہے وہ کرے گا۔ جو اللہ کے اختیار میں ہے وہ اللہ کرے گا۔ ہم اپنا کام کریں کہ اللہ سے ڈریں، اللہ پر کامل ایمان رکھیں، اللہ عز و جل ہمارے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دے گا۔ تو ہم ایک مرتبہ تقوی اختیار تو کریں، ایک مرتبہ ناجائز کو چھوڑ کر تو دیکھیں، ایک مرتبہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آسمان و زمین کی برکتیں اللہ عز و جل ہمارے لیے کھول دے گا۔
تو یہ وہ چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ جو بنیادی طور پر ہمارے ناجائز کاروبار کے اندر کچھ چیزیں ان میں سے سبب بنتی ہیں، اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان پر ڈٹ جائیں، ان پہ جم جائیں، تو ناجائز کاروبار کا چھوڑنا، ناجائز طریقوں کا چھوڑنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ کو جو مزید جو ہے بیانات کے اندر جو مسائل سکھائے جائیں گے، ان میں بہت سارے وہ ہوں گے کہ ہمارے ذہن میں اسی طرح کے وساوس آئیں گے کہ یار یہ ناجائز تو کہہ دیا انہوں نے، اگر چھوڑ دیا تو بنے گا کیا؟ چھوڑ دیا تو گھر والوں کا کیا ہوگا؟ میرے عیش و آرام کا کیا ہوگا؟ میری خوشیوں کا کیا ہوگا؟ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ چند جو شبہات اور جو وساوس مسائل، شرعی مسائل سن کر ہمارے ذہن میں آئیں گے، ان کی کاٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر جما لیں، انشاءاللہ عز و جل پھر حرام کو چھوڑنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ آخر میں کاروبار کے حوالے سے ایک بنیادی چیز عرض کروں کہ ہمارے کاروبار کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں بنیادی طور پر دو طرح کی ہیں۔ ایک ہماری وہ خرابیاں ہیں کہ جو اخلاقی طور پر ہیں، اخلاقی طور پر ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ وہ غلط ہے، ساری دنیا ان کو مانتی ہے کہ غلط ہے۔ کاروبار میں جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، بددیانتی کرنا، خیانت کرنا، اسی طریقے سے کم تولنا، ملاوٹ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا جو اس کی ناجائز صورت، تو یہ وہ اخلاقی خرابیاں ہیں کہ جن کو سب جانتے ہیں۔ جھوٹ، کم تولنا، فراڈ کرنا، خیانت کرنا، دھوکہ دینا، سامنے والے سے چیٹنگ کرنا، اچھی چیز بتا کے گھٹیا چیز دینا، کاروبار میں جھوٹی قسمیں کھانا، یہ وہ اخلاقی خرابیاں ہیں کہ جو ہمارے کاروبار کا تقریباً جزو لازم بن چکی ہیں۔ بعض کاروباروں کے اندر جزو لازم بن چکی ہیں، بلکہ کاروبار کے اندر سچی قسم کھانا بھی منع ہے، سچی قسمیں بھی کثرت کے ساتھ کھانا منع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، اس لیے کہ یہ چیز سودے کو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے۔ سودا بکوا دیتی ہے، اس کی برکت کو مٹا دیتی ہے۔ تجارت کے اندر جو دوسری چیزیں ہیں جو ناجائز، وہ کیا ہے؟ جو ناجائز امور پائے جاتے ہیں وہ ہے کہ شریعت نے ہمیں فرمایا کہ یہ کاروبار اس طریقے سے کرو، اور ہم وہ کاروبار اس طریقے سے نہ کریں۔ جیسے شریعت نے فرمایا کہ شرکت یوں کرو، دو آدمی آپس میں پارٹنرشپ کریں تو اس طریقے سے کریں، اب ہم اگر اس سے ہٹ کے کریں گے تو یہ خلاف شریعت ہوگا۔ شریعت نے فرمایا کہ مداربت اس طریقے سے کرو، ایک آدمی دوسرے کو رقم دیتا ہے کہ تم کاروبار کرو اور نفع جو ہے وہ ہمارے درمیان اس طریقے سے تقسیم ہوگا، تو اب شریعت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کاروبار جو ہے یہ فلاں طریقے سے کرو، اب اگر اس سے ہٹ کر کریں گے تو یہ ناجائز ہوگا۔ اسی طریقے سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، دوسرے کاروبار ہے، تو ہمارے مخصوص طریقے ہیں کہ ہم بل بناتے ہیں، رسیدیں بیچتے ہیں، رسیدوں کے اوپر سودا ہوتا ہے، اس میں بعض صورتیں جائز ہیں بعض ناجائز۔ تو یہ جو چیز ہے اس میں شریعت کا جو حکم ہے اس سے ہٹنا جو ہے یہ اس کو خلاف شریعت کر دیتا ہے۔ تو تجارت کے اندر خرابیاں جو ہیں وہ دو طرح کی، ایک وہ کہ جو اخلاقی اعتبار سے جس کو سب جانتے ہیں، جھوٹ، فراڈ، خیانت، بددیانتی، کم تولنا وغیرہ، اور دوسری وہ خرابیاں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں یا علم ہے لیکن غفلت، کہ شریعت نے فرمایا کہ یہ کاروبار اس طریقے سے کرو اور ہم اس طریقے سے ہٹ کر کرتے ہیں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے، یہ آپ لوگوں کو تجربہ بھی ہوگا، بلکہ بہت سارے وہ ہیں کہ جو خود اس میں جو ہے وہ شریک ہوں گے، کہ جب سوالات پوچھے جاتے ہیں نا کہ یہ کاروبار کرنے کا یہ طریقہ کیسا ہے، یہ طریقہ کیسا ہے، تو یہ دوسری قسم کے بارے میں تو سوالات کیے جاتے ہیں کہ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں تو شرکت میں یہ طریقہ اختیار کروں گا تو اس طریقے کا حکم کیا ہے، یہ تو پوچھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ جو یقینی حرام، فراڈ کرنا جو یقینی حرام، کم تولنا جو یقینی حرام، ملاوٹ کرنے کی ناجائز صورت جو یقینی حرام، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں۔ تو جو قطعی صورتیں ہیں جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے، ان کو تو بغیر پوچھے ہی چھوڑ دے، ان کو تو بغیر پوچھے ہی سائڈ پہ کر دے، اس کے بعد جو کاروبار سے متعلقہ مسائل ہیں ان کے بارے میں سوالات کریں۔ پھر کاروبار کے بارے میں جو آپ کے ذہنوں میں اشکالات ہوگے، جو آپ کو مسائل جو معلوم کرنے کے لیے آپ کا ذہن ہوگا کہ ہمیں اس کے بارے میں بھی بتا دیا جائے کہ یہ مسائل کیا ہے، اگر ناجائز ہے تو اس کی جائز صورت کیا ہے، اس کے اندر بھی 3-4 طریقے کے مسائل۔
ایک قسم تو وہ ہے کہ جو ہمارے اسلامی بھائی جو ناجائز کاروبار کر لیتے، اس کی ایک وجہ بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شرعی حکم کا پتہ ہی نہیں ہوتا، شرعی حکم کا پتہ ہی نہیں۔ اب پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا حال تو یہی ہے کہ ہمیں معلومات ہو جائے تو ہم اپنا کاروبار ادھر کنورٹ کر لیں۔ تو بہت سارے مسائل وہی ہیں کہ ہمیں لا علمی ہے، اس لا علمی کی وجہ سے ہم ناجائز کام کرتے ہیں۔ دوسری صورت وہ ہوتی ہے کہ ایک ناجائز طریقہ کاروبار میں رائج ہے اور شریعت کے اندر اس کا کوئی متبادل موجود ہے، ناجائز طریقہ رائج اور شریعت میں اس کا متبادل موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بہت سارے وہ طریقے کے جو ناجائز رائج ہے ہم آپ کو عرض کریں گے یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور کوشش کریں گے کہ اس کے متبادل جائز صورتیں بھی آپ کو عرض کر دیں۔ تو جائز صورتیں آپ کو بتا دیں گے تو آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی کہ ناجائز کو چھوڑ کے وہ جائز صورت آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ تیسری صورت کاروبار کی وہ ہے کہ جو اس طریقے سے ناجائز ہے کہ اس کے جواز کی صورت اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ناجائز کام ہے، ناجائز طریقہ ہے، آپ کہیں کہ اس کے جواز کی کوئی صورت نکال کر دیں، اس کے جواز کی صورت ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا ناجائز ہے، اب آپ بولیں کہ کاروبار کرنا ہے، جھوٹ بھی بولنا تو جائز صورت نکال دے، تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کی ناجائز صورت یہ نہیں نکلے گی۔ کاروبار کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، کوئی جائز صورت نکال دے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کاروبار کرنا ہے، ملاوٹ کرنی ہے، کوئی جائز صورت نکال دے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کاروبار میں بہت ساری وہ صورتیں بھی آپ کو بیان کی جائیں گی کہ جو ناجائز ہیں اور ان کو چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو جہاں متبادل موجود ہوگا وہاں عرض کر دیں گے، جہاں شرعی طریقہ موجود ہوگا وہ عرض کر دیں گے۔ جو صورت ناجائز ہے سو ناجائز، جس کو چھوڑنا ہی ہے اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا، اس کے اندر یہ صورت نہیں ہو سکتی کہ وہاں پر آپ کو کوئی جائز کی صورت نکال کر دکھائیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں جو جو طریقہ کرتے ہیں ہر طریقے کا ہمیں جواب ملے گا ہی ملے گا، ایسا نہیں۔ جس کا ہوگا اس کا ملے گا اور جس کا نہیں ہوگا اس کا یہ جواب ملے گا کہ کاروبار چھوڑ دیں۔ تو وہاں پر اللہ عز و جل کی اس نافرمانی کے کام سے بچنا ہی پڑے گا۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ناجائز کاروبار سے بچائے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تجارت کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہر گھڑی گرفتار رہے، ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔